شادیوں کی جب بات آتی ہے تو ایک مذہب ایسا ہے جو آپ کو کہتا ہے کھل کے انجوائے کرو. تو ایک ہمارے ایکٹر ہیں, مجھے نہیں پتا تھا ان کا نام کیا تھا, اگر یہ خبروں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ I don't follow پاکستانی یا ایون بالی ووڈ ایز مچ جتنا بچپن میں کرتے ہوتے. تو یہ ہے فیروز خان صاحب, خدا اور محبت ڈرامے کے ایکٹر فیروز خان. انہوں نے کہا ہے کہ انسان کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بچیوں سے پیار کرنے والے رحمت العالمین کی سنت پہ چل سکیں. اور انہوں نے شو کے دوران یہ کہا فیروز خان کہ میرج جو ہے بڑی ایک خوبصورت چیز ہے. آئے ہائے میرج یا میرج کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ این ایکسلنٹ لرننگ پروسیس. ہاں جی ہاں, اب اس میں آپ کو لرننگ پروسیس ملتا ہے جی کہ جانی سنس کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وی شوڈ گیٹ میریڈ مور دین ونس. ہمیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے جیسے ہمارے پیارے نبی نے کیا. اور پھر اس میں بتایا گیا کہ بھئی ان کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی علیزہ فاطمہ کے ساتھ اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے. While listening to one of the religious clerics, he was saying that never ever talk about the second marriage in front of your wife. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو سنتا ہوں, ایک مفتی کسی ریلیجس کلرک, مجھے لگتا ہے بولو بھائی بولو کا ذکر ہو رہا, تو کہتے ہیں کہ اس پہ جب بات ہوئی تو بھائی آپ کو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے, پہلی بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے دوسری شادی کا, کیونکہ ایون ایسے جوک بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے بڑا, پہلی بیوی کے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے دوسری بیوی کا. اچھا جی, تو جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتا تو پھر آپ کیوں شادی کر رہے ہو؟ یعنی وہی ٹیبو کریٹ کرنے والی بات ہو گئی نا کہ بھائی بات ہی نہ کرو اس معاملے پہ, لیکن یہ کام کر ڈالو, جیسے مولوی صاحب کرتے ہیں کہ یار بات نہیں کرنی چاہیے ڈنگ ڈونگ کے بارے میں لیکن کام کر دو. تو بیوی کو کیا نہیں بتاؤ گے کہ دوسری شادی کرنی ہے؟ اور اگر بتاؤ گے ایک دفعہ بتا دیے, ایک دفعہ میں نے دوسری شادی فرما دی ہے رسول اللہ کی سنت کے اوپر چلتے چلتے, تو پھر دوبارہ کبھی ذکر نہیں کرو گے. تو وہ تو اس کو پتا تو ہے کہ وینسڈے نائٹ کو میرا ہسبینڈ کدھر ہے یا تھرسڈے نائٹ کو میرا ہسبینڈ کدھر ہے, یعنی بات ہی نہ کرو, لیکن اس کو پتا ہے سب کچھ, تو تب اس کو اذیت نہیں مل رہی. یہ ڈرامے بازیاں, یہ کنفیوزڈ لوگ ہیں ہی اس وجہ سے, کیونکہ اسلام جو ہے یہ کنفیوزڈ آئیڈیالوجی ہے. کنفیوز نہیں تھی, رسول اللہ واز کوائٹ کلیئر. حضرت محمد کو پتا تھا انہیں زندگی میں کیا چیزیں چاہیے, کتنی تعداد میں چاہیے, اس لیے انہوں نے وہ کام کرتے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے, بندہ اس سے پوچھے کہ رسول اللہ نے تو 12-13 شادیاں کھڑکا دی تھیں, آپ بھی 12-13 شادیاں کھڑکاؤ گے؟ نہیں, وہاں پہ ہمیں جو قرآن نے حکم دیا ہے 4 شادیوں کا وہ ہم کریں گے پوری. تو پھر رسول اللہ کی سنت کی ڈرامے بازی نہ کرو, کیونکہ رسول اللہ نے جب 4 شادیاں کر لی تھیں تب ان کی باری آئی تھی حضرت زینب کی, جو ان کی کزن تھی اور ان کے لے پالک بیٹے زینب زائد کی بیوی تھی. اور کتنی مزے کی بات ہے, کس ڈرامائی انداز میں رسول اللہ کو ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا گیا کہ آپ چوتھی نہیں, آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں. مومنین جو ہے وہ 4 کر سکتے ہیں. مومنین جو رسول اللہ, چونکہ آپ سردار ہیں سارے مومنین کے, اس لیے آپ کھل کے کریں, کھل کے, کوئی ہاتھ ہولا نہ رکھو. تو یہ جو بڑی مشہور 33ویں چیپٹر کی 37ویں آیت ہے کہ حضرت محمد نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا. زائد نے کہا کہ رسول اللہ میں آپ کو میری بیوی چاہیے, لے لو, بھیڑ بکریاں لے لو, جون سی چاہیے, اللہ انجوائے کریں, موج کریں. رسول اللہ کہا نہیں, اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. تو اللہ میاں آ گئے اوپر سے, کیونکہ اللہ میاں کو تو خیال ہے کہ حضرت محمد کو ان کے دل میں کیا ہے, ان کی کیا خواہشات ہیں ڈنگ ڈونگ کے حوالے سے. تو یہ آیت پڑھیں. جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا, اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو. یعنی ذکر ہو رہا ہے حضرت زائد کا کہ رسول اللہ نے حضرت زائد کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو, مجھے نہیں ضرورت تمہاری بیوی کی, اور اللہ سے ڈرو. آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ کے دل میں جو خواہش تھی حضرت زینب سے شادی کرنے کی, وہ اپنے دل میں وہ چھپائے ہوئے تھے. انہوں نے شرم و بشرمی کہہ دیا کہ نہیں زائد تم اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. یہ 5ویں بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ نے دھماکے دار آیت اتاری اوپر سے, اور وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا, ظاہری بات ہے میرے دل میں خواہش ہے کہ وہ چھمک چھلو ادھر رہتی ہے, لیکن مجھے شرم بھی آتی ہے, میں اسے کیسے شادی کروں؟ اب اللہ میں میرے سائڈ پہ ہے, میں تو نہیں کہہ پا رہا اسے
ہم عام لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا یار تو تیری اس لڑکی سے دوستی ہیلو ہائی زیادہ، تو میری بات اس سے کر دے. عام لوگ بےچارے لڑکوں کو یا اپنے دوستوں میوچل فرینڈس کو گھسا دیتے ہیں. رسول اللہ کے پاس ایک اسپیشل پاور ہے اللہ میاں کی. تو اللہ میاں اوپر سے اتر آئے، جو رسول اللہ کے دل میں بات تھی اللہ میاں اوپر سے اتر آئے. اللہ میاں کیا کرتے ہیں اور وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی آگے سے اللہ میاں آپ کی بات کرنے والے تھے. ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن چلو ہم وہ نہیں یوز کرتے. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، ظاہر بات ہے لوگوں نے کہنا تھا یار آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کے چکروں میں ہیں. رسول اللہ نے شرم، اسی ڈر کی وجہ سے رسول اللہ نے کہا نہیں زائد تم اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. زیادہ حقدار، حالانکہ اس ڈر کا زیادہ حقدار اللہ میاں ہے. یار رسول اللہ میرے سے ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. بس جب زائد نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر دیا. اب یہاں پہ ٹرانسلیشن جو ہے نا، اور یہ دیکھیں نیچے ابو المدودی کی اردو ٹرانسلیشن غائب ہو گئی ہے. تو میں نے کہا انگلش دیکھیں کہ اردو ٹرانسلیشن مدودی صاحب کی ٹرانسلیشن کیوں غائب کی گئی ہے. تو مدودی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ جب زائد کو زینب کی کوئی مزید ضرورت نہیں رہی، یہ مدودی کی ٹرانسلیشن ہے. اردو والی غائب کر دی انہوں نے اسی وجہ سے، کیونکہ ضرورت نہیں رہی ہے. ضرورت نہیں رہی کیا؟ ضرورت کیا وہ کوئی پانی کی بوتل ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی پھینک دو، اسے دے دو کسی اور کو دے دو. کہ جوتا ہے اب ضرورت، مجھے جوتے کی ضرورت نہیں رہی آپ رکھ لو. تو یہ اس کی دوسری ٹرانسلیشن ہے کہ جب زائد کو ضرورت نہیں رہی، میننگ ڈنگ ڈونگ سے ان کا دل بھر گیا تھا. اور اردو کی دوسری ٹرانسلیشن بھی یہی کہہ رہی کہ اپنا تعلق منقطع کر لیا. تو ہم نے آپ حضرت محمد کی زوجیت میں اس کو دے دیا. تو یہ 5ویں شادی کے لیے اسپیشل آیت اتری تھی. تو ان کے لیے تو آیت اترے، میرا خیال فیروز خان آپ کے لیے شاید آیت تو نہ اترے کیونکہ آپ ایک ادنا سے آدمی ہیں. لیکن انجوائے کریں، آپ اپنی بیوی کو کا دل دکھائیں ٹکا کے، کہ اس کو دکھ تو ہوگا لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ شادی کریں، انجوائے کریں، موج مستی کریں، لیکن 11 شادیاں کرنی پڑیں گے اگر رسول اللہ کے قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. شوق کتنا ہے ان لوگوں کو یار، مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا شوق ہے ان لوگوں کو. یہ اسلام نے ہی ان کی جو سیکس جو بھر دیا ہے. اچھا ہاں، دوسرا پوائنٹ فیروز خان کہہ رہا ہمیں زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. ابھی تو اپنی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے نا اس کی. کیا فیروز خان صاحب، اگر مجھے نہیں پتا آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، یا جن لوگوں کی بہن ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے، کیا اپنی بہنوں کے لیے اپنے بہنوئیوں کے لیے بھی دوسرے عورتوں کے رشتے لا کے دیں گے، دوسری تیسری اور چوتھی کے وہ کام کر کے دیں گے؟ یا آپ کی بیٹیاں اگر ہوں گی تو اپنے دمادوں کے لیے بھی دوسری تیسری چوتھی کہیں گے یہ میری بیوی سے، اگر آپ کا میری بیٹی سے یا میری بہن سے آپ کا دل بھر گیا تو دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں. اور تیسری بات جو ہمیشہ ان کو یاد دلانی پڑتی ہے ان مومنوں کو کہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں. لونڈی کب رکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ، لونڈی مبارک کب آپ رکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے تو لونڈی مبارکیں رکھی ہوئی تھی، جیسے ماریا قبطیہ اور بہت ساری لونڈیاں تھیں. تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ان سب کی لونڈیاں مبارکیں لائنیں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے لونڈیوں کی. تو آپ ان کی سنت پہ چلتے ہوئے باقی کی لونڈیاں کب رکھ رہے ہیں ڈنگ ڈونگ کے لیے؟ 4 ہو جائیں پہ یار، 4 بھی بھر گئی ہیں، اب کیا کریں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہر ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ آہ نکلے لٹرلی آہ نکلے تو تب کیا کریں گے آپ؟ ہے تو یہ کنفیوزڈ مذہب کے کنفیوزڈ لوگ ہیں، ان کا دماغ جو ہے مذہب نے خراب کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ نکلا ہے سب کے سامنے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.